بنا لو اپنا دیوانہ، بنا لو اپنا مستانہ، خزانے میں تمہارے کیا کمی پیارے نبی ہوگی۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام ہے محبت کی باتیں۔ آج محبت کی باتیں پروگرام میں ہم انشاءاللہ عشق و محبت کے شاہکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے تعلق سے ہی بات کریں گے، مگر آئیے پہلے ہم بڑھتے ہیں درود پاک کی فضیلت کی طرف۔ اللہ کے پیارے نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، جب دو دوست آپس میں ملاقات کرتے ہیں اور وہ مصافحہ کرتے ہیں اور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں، تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ درود پاک کی فضیلت سماعت کی ہمارے ساتھ موجود ہے مبلغ دعوت اسلامی محمد فراز عطاری مدنی اور محمد حسان عطاری بھائی۔ انشاءاللہ عز و جل ہم موضوع پر گفتگو بھی کریں گے، ساتھ ہی اشعار بھی سنتے جائیں گے۔ سب سے پہلے ہم اللہ نے چاہا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذکر خیر کا آغاز کرتے ہیں۔ آپ کی امت سے محبت کے تعلق سے میں ایک واقعہ بیان کرتا ہوں، پھر ہم فراز بھائی کی طرف بڑھیں گے۔ اللہ پاک سے محبت، صدیق اکبر کی نبی پاک سے محبت، نبی پاک کی صدیق اکبر سے محبت، امت کی خیر خواہی کا جذبہ اور امت سے محبت، اس انداز پر انشاءاللہ آج ہم بات کریں گے۔ اللہ کریم حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا صدقہ ہم سب کو نصیب فرمائے اور ہمیں امت کا خیر خواہ بنائے۔ تو میں آپ کے سامنے ایک حکایت بیان کر رہا ہوں الطبقات القبریٰ علی ابن سعد سے، کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خلق خدا کی خدمت کیا کرتے تھے اور انداز ایسا تھا کہ عقل حیران رہ جایا کرتی تھی۔ روایت میں ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بننے سے پہلے خیر خواہی کے طور پر پڑوسی قبیلے والوں کی بکریوں کے دودھ کو دوہ دیا کرتے تھے۔ جب خلیفہ آپ بنا دیے گئے مسلمانوں کے، تو اس قبیلے کی کسی بچی نے کہا، اب تو آپ خلیفہ بن گئے ہیں، اب ہماری بکریوں کے دودھ کو کون دھوئے گا؟ یعنی آپ تو اب یہ کام نہیں کریں گے کیونکہ آپ تو امیر المومنین ہو گئے، آپ کو بڑا منصب مل گیا ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ سنا تو کیا خوبصورت جواب ارشاد فرمایا۔ آپ نے فرمایا، کیوں نہیں، میں ضرور تمہارے لیے بکریوں کے دودھ کو دھوؤں گا، اور میں اس بات کی امید رکھتا ہوں کہ میرا یہ منصب خلافت میرے اخلاق اور خدمات میں کوئی کمی نہیں آنے دے گا۔ اب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ ارشاد فرمایا تو اس سے پتہ چلا کہ آپ لوگوں کی خدمت کے کتنے زیادہ آپ تمنائی تھے اور کیسے مسلمانوں سے محبت کیا کرتے تھے اور دل جوئی کیا کرتے تھے۔ یہاں ہمارے لیے سیکھنے کا ایک سبق ہے، وہ یہ کہ جب امیر المومنین کے بڑے منصب پر فائز ہونے کے باوجود حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے معمولات زندگی، معمولات خدمت امت، محبت امت میں کوئی فرق نہیں آنے دے رہے، تو ہم لوگ جو امت محبوب کے افراد ہیں، ہمیں دوسرے امتیوں کے ساتھ محبت اور پیار کا تعلق برقرار رکھنا چاہیے، اپنے اندر عاجزی رکھنی چاہیے۔ اگر اللہ پاک ہمیں کوئی منصب عطا فرما دے، ہم کسی مقام پر پہنچ جائیں، تو ہمیں اپنے رب عز و جل سے ڈرنا چاہیے اور امت محبوب کا درد ہمارے دل کے اندر رہنا چاہیے۔ یہ شان ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ بڑے منصب کے باوجود، خلیفۃ المسلمین ہونے کے باوجود
آپ کا جو انداز زندگی ہے اس میں کوئی خاصی تبدیلی نہیں آئی، بلکہ جو درد امت آپ کے اندر تھا وہ مزید بڑھ گیا۔ اللہ ان کے درد امت کا صدقہ، محبت امت کا صدقہ ہم سب کو بھی عطا فرمائے کہ جہاں ہمیں موقع ملے ہم اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت کی خدمت کریں، ان کے دکھ درد میں ان کے ساتھ رہیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی خیر خواہی کرتے رہیں۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ تو موضوع ہمارا چونکہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، تو اسی حوالے سے آج الحمدللہ عز و جل ہم یہاں گفتگو کر رہے ہیں۔ فراز بھائی، صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا جو مقام و مرتبہ ہے وہ اپنی جگہ ہے، سب سے پہلے آپ کس ٹاپک کو لیں گے کہ جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کی باتوں میں ہم ذکر کریں گے؟ ویسے تو بہت ساری چیزیں ہیں، اللہ پاک کی محبت، اللہ کی بارگاہ میں ان کا مقام ہے، پھر نبی پاک سے محبت، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے رشتہ اور تعلق، آپ کس بات کو پہلے ڈسکس فرمائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ نے جو بھی گفتگو فرمائی ہے اسی کے تسلسل کو تھوڑا سا میں آگے بڑھا دیتا ہوں۔ اصل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحبت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوئی، ایسی صحبت کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکی۔ جی، اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اتنے پیارے جملے ارشاد فرمائے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ 16 سال کی عمر سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی رفاقت اختیار کی، واہ واہ، اور پھر فرماتے ہیں کہ ہر کار میں پھر آپ شریک رہے، سبحان اللہ، اور عمر بھر جو ہے وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہے، اور فرمایا کہ منی سے لیل و نہار رہے، منی سے لے لو، یعنی رات اور دن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو راحت پہنچانے والے بن کر رہے۔ اب آپ دیکھیں کتنا بڑا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہوگا، اور یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خود ارشاد بھی فرمایا کہ اے صدیق تم غار میں بھی میرے ساتھی ہو اور حوض پر بھی میرے جو ہے وہ ساتھی ہوگے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ جو لفظ صاحب ہے یہ 20 مقامات پر آیا ہے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کے لیے آیا ہے۔ اب جس کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اتنی صحبت میسر ہوئی ہو تو ظاہر ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے کئی اوصاف اور کمالات بھی حاصل ہوئے ہوں گے، اور یہ تو حدیث پاک بھی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اچھی خصلتیں 360 ہیں، گڈ کوالٹیز 360 ہیں۔ فرمایا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو ایک خصلت عطا فرماتا ہے، اور پھر اسی خصلت کی برکت سے، اسی کوالٹی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخلہ بھی عطا فرماتا ہے۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا میرے اندر بھی کوئی خصلت ہے ان 360 خصلتوں میں سے؟ تو آپ جواب دیکھیں کہ حضور کی بارگاہ سے کیسی ایک یوں سمجھ لیں مہر مل گئی کہ تمہارے اندر، حضور نے فرمایا کہ اے ابوبکر تمہارے اندر تو وہ ساری کی ساری خصلتیں ہیں۔ اب جب حضور کی بارگاہ سے یہ ایک تصدیق ہو گئی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اچھی خصلتیں ہیں اس کے مخزن ہیں، ان کے منبع ہیں، تو ظاہر ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ تو یہ کوالٹی ویسے اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور مقام پر بھی لکھا ہے کہ جو انبیاء کرام ہیں ان کے جو امتی ہوتے ہیں، انبیاء کی جو صفات ہوتی ہیں اس کا کچھ نہ کچھ مظہر جو ہے وہ ان کے امتی بھی ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور کو ایسا قرب ملا، حضور چونکہ امت کے لیے خیر خواہ ہیں، حضور امت کا درد رکھنے والے ہیں، امت کی خیر خواہی کرنے والے ہیں، تو یہ کوالٹی جو ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی ملی، اور پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی ساری زندگی امت کا درد اپنے اندر رکھا اور اس کے لیے آپ کام بھی کرتے رہے۔ آپ نے ایک حکایت سنائی، اس پر مجھے ایک اور حکایت یاد آ رہی تھی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ہیں۔ اب یہاں پر تھوڑا سا کسی کو منصب مل جائے اس کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں، بہت سارے کاموں کو نگلیکٹ کر دیتا ہے، لیکن آپ دیکھیں جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین بنے تو آپ کو پتہ چلا کہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم بیمار ہیں۔ آپ نے کیا کیا؟ عمر فاروق اعظم کو بلایا اور عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو بلایا رضی اللہ عنہما، اور ارشاد فرمایا کہ علی بیمار ہیں، ہم ان کی عیادت کے لیے چلتے ہیں۔ اللہ اللہ، حالانکہ آپ اس وقت خلیفۃ المسلمین ہیں، اتنے آپ کے پاس کام ہیں، اتنی اہم ذمہ داریاں ہیں، لیکن چونکہ یہ خیر خواہی امت ہے، یہ امت کا درد رکھنے والی ایک کوالٹی ہے، ایک صفت ہے، تو آپ نے ان دونوں حضرات کو ساتھ لے کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مولا علی کے گھر جو تشریف لے گئے، دروازہ کھٹکھٹایا تو مولا علی بھی خوش۔ اچھا، اس وقت بزرگوں نے لکھا ہے کہ طبیعت میں کچھ بحالی آ گئی تھی، تو آپ نے دروازہ کھولا اور جب دیکھا کہ اتنے معزز افراد میرے گھر تشریف لائے تو آپ نے بڑے ادب اور احترام کے ساتھ ان کو بٹھایا۔ اب یہ بڑے سادگی والے افراد تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو قناعت کی نعمت سے مالا مال فرمایا تھا۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک پیالہ تھا
اور اس میں شہد تھا، اور شہد کے اندر کچھ بال جو ہے وہ بالوں کا ہوتا ہے داڑھی وغیرہ کا بال گر جاتا ہے، تو وہ بال بھی اس کے اندر موجود تھا. وہی پیالہ آپ نے ان بزرگوں کی بارگاہ میں لا کے رکھ دیا. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم کھانے سے پہلے نا کچھ کلام کر لیتے ہیں، کچھ گفتگو کر لیتے ہیں. ان کی گفتگو بھی بڑی عظیم ہوا کرتی تھی. اب آپ دیکھیں کہ اس ایک واقعے میں اتنے سارے اسباق ہیں. علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آپ ہم سب میں بڑے ہیں، لہٰذا آپ جو ہے وہ ابو بکر صدیق کو فرمایا کہ آپ گفتگو کی ابتدا کریں. بڑوں کا ادب کیسا ہے. اب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب مشورہ ہوا تو مشورہ یہ طے پایا کہ ایسی گفتگو کریں گے جس کے اندر شہد کا ذکر بھی آ جائے، پیالے کا ذکر بھی آ جائے، اور بال کا ذکر بھی آ جائے. اب وہ ایسی فصیح و بلیغ عربی جو ہے وہ جاننے والے افراد تھے. تو پہلے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ الدین انور من التست، دین اسلام جو ہے یہ اس پیالے سے بھی زیادہ منور ہے. فرمایا کہ وذکر اللہ احلی من العسل، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ذکر ہے وہ شہد سے زیادہ میٹھا ہے. فرمایا والشریعۃ ادق من الشعر، لیکن جو شریعت کے معاملات ہیں یہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے. اب دیکھیں اتنی پیاری گفتگو کہ بال کا ذکر بھی آ گیا، شہد کا ذکر بھی آ گیا، اور پیالے کا ذکر بھی آ گیا. اب دیکھیں ترتیب وہی چل رہی ہے. سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ عمر فاروق اب تم اس حوالے سے گفتگو کرو. تو آپ نے جو ہے وہ مزید اس حوالے سے گفتگو فرمائی. آپ نے فرمایا الجنت انور من التس، تو اللہ کی جنت ہے یہ اس پیالے سے بھی زیادہ روشن اور چمکدار ہے. وَنَعِيمُهَا أَحْلَىٰ مِنَ الْعَسَلِ، اور جنت کی جو نعمتیں ہیں وہ شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہیں. لیکن فرمایا الصِّرَاطُ أَدَقُّ مِنَ الشَّعْرِ، لیکن جو پل صراط ہے وہ بال سے زیادہ باریک ہے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی باری آئی، آپ کو قرآن سے بڑی محبت تھی. آپ نے فرمایا القرآن انور من التس، قرآن جو ہے یہ اس پیالے سے بھی زیادہ رونق رکھنے والا اور منور اور روشن ہے. فرمایا کہ قرآن کی جو تلاوت ہے وہ اس سے بھی زیادہ یعنی شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے. اور فرمایا کہ قرآن کی تفسیر ہے یہ ہر بندے کا کام نہیں ہے، یہ بال سے بھی زیادہ باریک ہے. اب آپ دیکھیں کہ حضرت علی کا جواب کیا تھا آخر میں. فرمایا الضیف انور من التس، میرے جو مہمان ہیں یہ اس پیالے سے بھی زیادہ رونق رکھنے والے منور چہرے والے ہیں. اور فرمایا کہ وہ کلام الضیف احلی من العسل، ان کا جو کلام ہے اتنی پیاری پیاری گفتگو ہے یہ شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے. اور فرمایا لیکن ان کے جو قلب ہیں وقلب ادق من الشعر، خوف خدا کے اندر جو ان کے دل ہیں یہ بال سے بھی زیادہ باریک ہیں. اتنی پیاری ان کی گفتگو اور یہ خیر خواہ امت کا جذبہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہوئے فاروق عثمان و علی جب داخل بیعت، ہوئے فاروق عثمان و علی جب داخل بیعت، ہوئے فاروق عثمان و علی جب داخل بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا، بنا فخر سلاسل سلسلہ صدیق اکبر کا. آپ نے جو خوبصورت بات کی جس میں ان تینوں کے کلام اور ان کی آپس کی محبت اور اس میں شہد کا بھی ذکر آیا، پھر آپ نے کہا کہ وہ کھانا پیش کیا. تو ہمارے پاس ایک پیکیج ہے جس میں ایک بڑا ہی محبت کا اور خوبصورت انداز ہے. آئیے ہم اس پیکیج کی طرف بڑھتے ہیں کہ جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے صدیق اکبر کو لقمے عطا فرمائے. آئیے چلیں اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں اور ایمان تازہ کرتے ہیں کہ نبی پاک کی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے محبت، کیونکہ باتیں محبت کی ہو رہی نا تو کیسا خوبصورت انداز ہے. دیکھیں ہمارے یہاں بھی بعض اوقات جیسے ماں کو بیٹے پہ پیار آتا ہے تو بیٹے کے منہ میں لقمہ ڈال دیتی ہے. دیکھیے والد جو ہے بیٹے کے لقمے میں ڈال دیتا ہے، بیٹا ماں کے منہ میں لقمہ دیتا ہے. یہ محبت کا ایک انداز ہے، نبی پاک کا جو محبت کا انداز ہے. آئیے اس ویڈیو میں دیکھتے ہیں. جی اللہ کے پیارے پیارے آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بار کھانا تیار فرمایا اور صحابہ کرام علیہم رضوان کو بلایا. سب کو ایک ایک لقمہ عنایت کیا، جبکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو 3 لقمے عطا فرمائے. حضرت سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی وجہ پوچھی تو ارشاد فرمایا جب پہلا لقمہ دیا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے عتیق تجھے مبارک ہو. جب دوسرا لقمہ دیا تو حضرت میکائیل علیہ السلام نے کہا اے عتیق تمہیں مبارک ہو. اور جب تیسرا لقمہ دیا تو رب العالمین نے فرمایا اے عتیق تجھے مبارک ہو.
Subhanallah, MashaAllah. کیا شان ہے عاشق اکبر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. کیا مرتبہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہاتھوں سے لقمے کھلائیں، وہ بھی 3، اور پھر جبریل امین، میکائیل علیہ السلام، اور یہ پھر خود اللہ پاک انہیں عتیق کے لقب سے نوازے. سبحان اللہ. عمر سے بھی وہ افضل ہے، وہ عثمان سے بھی ہے اعلیٰ، یقیناً پیشوائے مرتضی صدیق اکبر ہیں. ہر صحابی نبی جنتی جنتی صدیق اور عمر، جنتی جنتی عثمان اور علی، جنتی 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 حسن اور حسین بھی جنتی 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 جنتی. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. یہ محبت کی باتیں ہم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے کر رہے ہیں. اور صدیق اکبر کیا ہم نے جیسے آپ نے ذکر کیا، آپ نے سنا کہ ہمارے فراز بھائی نے بتایا کہ کیسی امت کے ساتھ تعلق اور عیادت کا سلسلہ تھا اور محبت کا انداز تھا. پھر ان صحابہ کرام کا آپس میں محبت کا انداز، اور یہ سب کچھ دیکھیں ہم کو سکھاتا ہے کہ ہم نے بھی اپنے اندر درد امت رکھنا ہے اور ان تمام صحابہ کی سچی محبت اپنے دل کے اندر بسا کر رکھنی ہے کہ ان کی محبت مدار ایمان ہے، نجات آخرت کا ذریعہ ہے. کسی صحابی کے بارے میں، کسی اہل بیت اطہار کے بارے میں کبھی بھی دل میں ذرہ برابر بھی کوئی بری بات نہیں آنی چاہیے، اور ایسے لوگوں سے، ایسی صحبتوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے کہ جہاں سے ان صحابہ کرام اہل بیت اطہار کے حوالے سے کوئی برے خدشات اور خیالات، توہمات پیدا ہوں. اللہ پاک ہم سب کا ایمان سلامت رکھے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو رہی ہے، تو یہ جو ذکر آپ نے کیا تو اس میں ابھی جیسے امیر سنت نے واقعہ بیان فرمایا، تو عشق رسول صدیق اکبر کا تو بڑا ہی مشہور ہے، آپ کو عاشق اکبر کہا جاتا ہے. امت نے عشق سیکھا ہی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے. کیا جان کا معاملہ ہو، کیا مال کا معاملہ ہو، کیا اولاد کا معاملہ ہو، کیا والدین کا معاملہ ہو، ہر معاملے میں ہمیں نظر آتا ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سب سے زیادہ فوقیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دی ہے اور نبی پاک کے فرامین کو دی ہے. تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انداز عشق پر بھی کچھ آپ بات فرمائیں. یہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی کرم نوازی ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا نوازا اور اتنا اپنا قرب عطا کیا. صحابہ کرام رش کیا کرتے تھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قسمت پر کہ کاش جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قرب نصیب ہوا وہ ہمیں بھی مل جاتا. جو حضور کی شفقتیں اور عنایتیں ویسے تو سب کے لیے تھیں، لیکن جو شفقت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ تھی اس کے لیے دیگر صحابہ کرام خواہش مند رہا کرتے تھے. تو یہ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا خاص کرم. اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب اتنا کرم ہوا تو آپ نے بھی جو ہے وہ یوں کہہ لیں کہ اس کا رسپانس دیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت کی، اور خود آپ کا جو ہے وہ یہ قول بھی ملتا ہے، آپ نے یہ عرض کیا حضور کی بارگاہ میں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا پسندیدہ کام یہ ہے کہ میں جو ہے وہ بس آپ کی بارگاہ میں حاضر رہوں، آپ پر جو ہے وہ اپنا مال خرچ کرتا رہوں اور آپ کی جو ہے وہ صحبت میں بیٹھتا رہوں، آپ کو جو ہے وہ میں آپ کا دیدار کرتا رہوں. تو یہ نارملی کیا ہوتا ہے، جس سے محبت ہوتی ہے تو یہی ہوتا ہے کہ اس کے اوپر مال خرچ کرنا. جب کسی کے اوپر مال خرچ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ جو ہے وہ اس سے محبت کرتا ہے. تو یہ صدیق اکبر کی خواہش ہوا کرتی تھی، اور صرف خواہش ہی نہیں، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فضائل بیان کیے رائے خدا میں خرچ کرنے کے اور مطالبہ فرمایا کہ شریعت کو، اسلام کو حاجت ہے اس پر خرچ کیا جائے، جہاد کے لیے جو ہے وہ مال جو ہے وہ جمع کیا جائے، عطیات کا سلسلہ کیا جائے، تو ایسا نہیں ہوا کہ صرف زبان سے آپ نے یہ قول کیا اور عملاً کچھ بھی نہیں تھا. وہ تو عمل کے بڑے مرتبے پر فائز تھے، بلکہ امت کو کر کے بھی دکھایا کہ میں اپنا سارا مال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان پر قربان کر سکتا ہوں. اور جب غزوہ تبوک کا موقع آیا تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کر کے بھی دکھایا کہ جب کہا گیا کہ کون جو ہے وہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرے گا، کون جو ہے وہ اونٹ اور گھوڑے وغیرہ دے گا، تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس گھر کا سارا مال اٹھا کر لے آئے. اور یہ فنا کا مقام تھا. آپ دیکھیں دیگر صحابہ کرام بھی موجود ہے. عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کا آدھا مال لائے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام وہ تھا کہ آپ سارا کا سارا مال حضور کی بارگاہ میں حاضر کر دیتے ہیں، اور پوچھا جاتا ہے کہ گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا، تو عرض کرتے ہیں کہ اللہ اس کے رسول کو چھوڑا. اب یہاں پر آپ دیکھیں، ایک تو سارا مال حضور کی بارگاہ میں لا کے رکھ دیا، اور دوسرا یہ کہ اب
ظاہر ہے کہ لباس وغیرہ کا بھی معاملات ہیں، تو اس کیا پہنا آپ نے؟ یہ نہیں کہ جو بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ ہم رائے خدا میں خرچ کرتے ہیں، قیمتی چیزیں تھوڑا سا سائڈ پہ بھی کر لیتے ہیں، اور جو پرانی ہو جاتی ہیں، اولڈ ہو جاتی ہیں، وہ دے دیتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے جو لباس پہنا، جس طرح ایک واسکٹ سی ہوتی ہے، اچکن کہتے ہیں اس کو، کہ آگے سے وہ کھلا ہوا کوٹ ہوتا ہے، وہ آپ نے سادہ سا پہنا، اور اس میں ببون کے یعنی کانٹے دار جو درخت ہے اس کے آپ نے جو ہے بٹن لگائے. اب آپ دیکھیں کہ اس مقام پر صدیق اکبر پہنچے ہوئے تھے کہ جب حضور نے فرما دیا تو اب باقی رکھنا کیا ہے میں نے، حضور کی بارگاہ میں سب پیش کر دو، انشاءاللہ اس کی تو مزید برکت والا ہو جائے گا. اور جب یہ ہوا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کیسی نوازشیں کی کہ جبرائیل امین اور دیگر فرشتوں کو یہ حکم دیا گیا کہ جیسا لباس میرے صدیق نے پہنا ہے، میرے محبوب کے صدیق نے پہنا ہے، ویسا ہی لباس پہنا. اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صدیق اکبر سے، ابو بکر سے پوچھیں کہ کیا وہ اللہ سے راضی ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے کہ میں اپنے رب سے کیسے جو ہے وہ ناخوش ہو سکتا ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی ہوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. لٹایا راگ حق میں گھر، کہیں بارش محبت سے لٹایا راگ حق میں گھر، کہیں بارش محبت سے کہ لٹ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا، کہ لٹ کر حسن گھر بن گیا صدیق اکبر کا. یہ محبت کے انداز ہے اور کیا بات ہے. یہاں میں ایک بات ضرور ایڈ کرنا چاہوں گا. جب ہم محبت کی بات کرتے ہیں تو لیکن نبی پاک کی اتباع، نبی پاک کا انداز زندگی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح دنیا میں وقت گزارا ہے، یہ بھی ایک محبت کی علامت ہوتی ہے عاشق کی، کہ وہ اپنی زندگی کو اسی طرح گزارتا ہے. یقیناً صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی سادگی کو دیکھا تھا، نبی پاک کی جو کی روٹی کو دیکھا تھا، نبی پاک کا چٹائی کا بچھونا دیکھا تھا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سادہ لباس دیکھا تھا، کفایت شعاری دیکھی تھی، قناعت دیکھی تھی، گھر میں 9 دن تک جو ہے وہ کھانا نہ بننا، اور پھر پورے اہل و عیال کا جو 9 گھرانے پر موجود تھے صرف کھجور اور پانی پر گزارا ہونا، یہ ساری چیزیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھی تھی. اب تقاضا یہ تھا کہ سادگی آپ کی زندگی میں بھی آئے، کفایت شعاری آپ کی زندگی میں، اور بالکل تھی. مگر خلافت کے بعد جب آپ کو خلافت ملی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی زندگی کا انداز ہی بدل گیا. اور آپ نے ایک مرتبہ خطبہ دے کر ارشاد فرمایا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ اے لوگوں، میں ایک اچھا خاصا کاروباری تھا اور میں اپنے بچوں کو، گھر والوں کو خوشحال زندگی گزار رہا تھا، مگر مدینہ چلے کے ناظرین کہتے ہیں کہ مجھ پر آپ فرماتے ہیں کہ امت کے معاملات ڈال دیے گئے اور میں ان معاملات میں مصروف ہو گیا، تو اب میں آپ کے کام میں مصروف رہتا ہوں، اور میرے گھر کے لیے بیت المال سے وظیفہ مقرر کیا گیا. اب وہ بیت المال سے وظیفہ کتنا تھا کہ وہ جو ایک عام متوسط مسلمان کا گھر کا خرچ ہوتا ہے وہ آپ کے لیے مقرر کیا گیا. حالانکہ آپ خلیفہ تھے، 2 چادریں بیت المال سے آپ کو دی گئی، اگر وہ یعنی دھو کر آپ پہنتے تھے، جب وہ پرانی ہو گئی، پھٹنے کے قریب ہو گئی تو وہ دوبارہ بیت المال میں جمع کرائی گئی اور پھر 2 نئی چادریں دے دی گئی. اور جب آپ کو سفر کا کوئی سلسلہ ہوتا تو بیت المال سے سواری پیش کر دی جاتی. حالانکہ آپ کاروباری تھے، مگر اب کاروبار بیت المال کی وجہ سے اور حکومت کی وجہ سے آپ کو چھوڑنا پڑا. یہ تو سادگی کا انداز تھا. آپ کا جو مشاہرہ تھا نا، میں سادگی کی جو بات کر رہا ہوں مدینہ چلنے کے ناظرین، اس کو ہمیں غور کرنا چاہیے. مشاہرہ جو آپ کا تھا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوں سمجھے کہ جب خلافت آپ پر آئی تو اس کے بعد گھر میں جو کھانا بنتا تھا، ہمارے تو شاید میٹھی ڈش کے بغیر کھانا نہیں بنتا. آپ کئی مہینوں تک آپ کے گھر میں کوئی میٹھی ڈش نہیں بنی. ایک مرتبہ آپ کی زوجہ محترمہ نے کوئی میٹھی ڈش بنا لی تو آپ نے زوجہ محترمہ سے پوچھا کہ ایک نیک بخت، یہ میٹھی ڈش، آج یہ میٹھا کھانا کیسے بنا لیا؟ تو انہوں نے کہا کہ حضور، آپ کی تنخواہ سے تھوڑے تھوڑے پیسے بچا بچا کر کئی مہینوں سے جمع کر رہی تھی، اور آپ کو میٹھی چیز کی خواہش تھی تو میں نے اتنے آج پیسے جمع ہو گئے تھے کہ آپ کے لیے میں نے میٹھا بنایا. صدیق اکبر نے کھا تو لیا، پھر فرمایا اچھا میری تنخواہ سے اتنا بچ جاتا ہے. خازن کو بلوایا اور کہا کہ میری تنخواہ سے اتنے سکے ماہانہ کم کر دو. یہ سادگی کا عالم ہے. یہ آپ دیکھیں کتنی اتباع سنت ہے، امت کی خیر خواہی ہے، اور کیسا خوف خدا ہے، کیسی قناعت ہے.
یہ اچھا پھر اس میں درد امت بھی ہے نا، بیت المال لوگوں کا پیسہ ہے نا، درد امت ہے، محبت امت ہے کہ میں ایسا کوئی کام نہ کر جاؤں کہ لوگوں کے میں جواب دہ بنوں۔ پھر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا نا آپ کی وصال کے بعد کہ ابو بکر صدیق آپ نے امت کو اپنے بعد والوں کو مشکل میں ڈال دیا، یعنی آپ نے اس طرح خلافت کی کہ بعد والے آزمائش میں آ گئے کہ اس انداز طرز حکومت کو، طرز خلافت کو وہ کس طرح باقی رکھیں گے۔ یہ کتنا خوبصورت انداز اور سادگی کا تھا، اور یقیناً یہ امت کے لیے کہ کبھی جو کی موٹی روٹی کبھی کھجور پانی، یہ کہنا بڑا آسان ہے، محبت میں کبھی 2 لقمے کم کر دینا نا، اس کی لذت کر کے دیکھیں تو صحیح پتہ چلے گا، کبھی کسی رات صرف پانی اور کھجور کھا کر گزارا کر کے دیکھے تو پھر عشق کا جو ہے نا مزہ آئے گا، اور اللہ نے چاہا تو وہ محبت اور پیار کا جو لطف ہے نا آپ کو مل جائے گا۔ میں سنت کہ یہ جو اشعار ہیں 2 پڑھ بھی دیں ساتھ، تاکہ ہم اس مستی و سرور میں تھوڑا سا آگے بڑھنے کی کوشش کریں اور پھر آگے گفتگو بھی بڑھاتے ہیں۔ کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی، تیرا ایسا سادہ کھانا، تیرا ایسا سادہ کھانا، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، تیری سادگی پہ لاکھوں، تیری عاجزی پہ لاکھوں، ہو سلام عاجزانہ، ہو سلام عاجزانہ، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ یہاں پر ایک قابل توجہ بات اور بھی ہے کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ بندے کے پاس ہے ہی نہیں، اب وہ کہے کہ میں نے تو سادگی اختیار کی ہوئی ہے، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اختیار بھی تھا، آپ کر سکتے تھے اور آپ کو کون روکتا؟ وظیفہ بڑھوا دیتے، وظیفہ بڑھوا دیتے۔ اور دوسری بات یہ کہ آج جیسے آپ نے فرمایا کہ جو عام مسلمان کا تھا، متوسط گھرانے کا جو ہوتا ہے وظیفہ، وہ آپ کو مل رہا تھا، یہ نہیں کہ آپ کوئی بہت شہانہ جو ہے وظیفہ کلاس لے نہیں رہے تھا تھے، کوئی، بالکل ایک نارمل جو لوگ لے رہے تھے اس میں سے آپ کی زوجہ نے بچایا، لیکن آپ کی دیکھیں سادگی اور عاجزی، تقوی، پرہیزگاری کہ آپ نے اس میں سے بھی کم کروا دیا۔ ہمیں تو ہوتا ہے کہ یار بس آنا چاہیے، کہیں سے آ جائے اور بس جو ہے وہ مزید جو ہے وہ زندگی شان میں گزرے اور بادشاہت میں گزرے، لیکن یہ اللہ والوں کی شان دیکھیں کہ ہونے کے باوجود بھی واپس لوٹا رہے ہیں کہ بس اس مال سے ہمیں محبت نہیں کرنی ہے، جو ضرورت ہے بس اتنا مل جائے وہی کافی ہے۔ پھر یہی نہیں، جب آپ کی وصال کا وقت قریب آیا تو سیرت میں لکھا ہے کہ آپ نے بیت المال کے خازن کو بلوایا اور کہا کہ اس 2.5 سال کے عرصے میں نے کتنا مال لیا ہے، بیت المال سے کتنا وظیفہ آیا، ان کو بتایا گیا تو آپ نے یہ فرمایا کہ میرے گھر کی جو یعنی زمین کے غیر منقولی جو چیزیں ہیں، اس کے علاوہ میرے پاس جتنا سامان ہے وہ سارا جو ہے بیت المال میں جمع کرا دو، وہ سارا بیت المال میں جمع کرا دیا گیا، اور جتنا آپ نے مشاہرہ لیا تھا اس سے زیادہ مال آپ نے دوبارہ لوٹا دیا۔ کتنا یعنی آپ دیکھیں نا، ایسا خلیفہ، ایسا امیر المومنین، ایسی سادی، ایسی پیاری حکومت کرنے والا ہم لائیں گے کہاں سے؟ تو اتنی بڑی شان، اتنا بڑا مقام اور ایسی دنیا سے بے رغبتی۔ اچھا ان کے دل میں دنیا سے بے رغبتی کیوں آئی؟ نبی پاک کو دیکھ کر کہ نبی پاک نے فقر اختیاری کو اور سادگی کو اپنایا، ورنہ نبی پاک کے لیے کیا مسئلہ تھا کہ نبی پاک چاہتے تو اچھی سے اچھی غذا کھاتے ہیں، اور نبی پاک ایک ابرو کا اشارہ حضور کا ہونا تھا اور دنیا کی نعمت نبی پاک کے قدموں میں آنی تھی، مگر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو انہوں نے دیکھا کہ وہ دیکھتے تھے کہ نبی پاک پانی میں اپنا ہاتھ مبارک ڈالتے تو چشمے جاری ہو جاتے ہیں، وہ یہ دیکھتے کہ نبی پاک تھوک مبارک ڈالتے تو تھوڑا کھانا کثیر ہو جایا کرتا تھا، وہ صحابہ دیکھتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کسی پر اپنا ہاتھ پھیرتے تو شفا یاب ہو جایا کرتا تھا، اتنی نبی پاک کو طاقت ہے، مگر انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ ان طاقتوں کے باوجود نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پیٹ پر پتھر بھی باندھا،
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے چٹائی پر آرام فرمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے سادہ زندگی گزاری ہے، فقر اختیاری کو، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے غربت کو پسند فرمایا ہے۔ تو جب ان صحابہ نے یہ دیکھا تو پھر یقیناً ان کے دل کے اندر محبت تھی، عشق تھا، تو وہ اس عشق کو، محبت کو اپنی زندگی میں یوں نافذ کرتے تھے کہ جہاں زبانی گفتگو ہوتی تھی وہاں پر وہ ساتھ میں اپنی زندگی کو اسی طرح آگے بھی بڑھایا کرتے تھے۔ اللہ کریم ہمیں صدیق اکبر کی شان اور مرتبے کو سمجھنے کی توفیق دے، ان کی محبت کا ہمیں جام پینے اور پلانے والا بنائیں۔ کچھ کالز لیتے ہیں پھر انشاءاللہ موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں۔ جی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوف خدا کے حوالے سے کچھ بیان فرمائے تو نوازش ہوگی۔ فراز بھائی اس پر اگر کوئی واقعہ ذہن میں ہو خوف خدا کے حوالے سے تو کچھ دیر کے بعد انشاءاللہ ہم لے لیتے ہیں۔ ایک اور کال دیجیے گا۔ تو میرا یہ سوال ہے، حضرت ابو بکر صدیق کے حوالے سے اہل بیت اطہار کا انداز محبت بیان کر دیجئے۔ اہل بیت اطہار کا انداز محبت، یہاں میں ایک چیز ہی ذکر کروں گا کہ آپ بھی اس میں کچھ ایڈ فرمانا چاہیں کہ صدیق اکبر کے خاندان اور اہل بیت اطہار کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو کئی نام سیم نظر آتے ہیں، یعنی وہاں اہل بیت اطہار کے نام خاندان میں صدیق بھی نظر آئیں گے، اور یہاں جو ہے وہ اہل بیت اطہار کے نام والے علی بھی نظر آئیں گے، فاطمہ بھی نظر آئیں گے، اور جو ہے یہ بھی محبت کا ایک پورا ایک چیپٹر ہے۔ اور پھر جو ابھی آپ نے شروع میں ایک واقعہ بتایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ان کے ساتھ تعلق، پھر ایک قول حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، ایک مرتبہ ایک خطبہ حضرت صدیق اکبر دے رہے تھے، اس میں آپ یہی اپنی عاجزی و انکساری فرما رہے تھے کہ مجھے جو ہے وہ چاہت خلافت کی نہیں تھی، میرے سپرد کر دی گئی ہے، اور آج بھی اگر مجھ سے کوئی بہتر اور مجھ سے طاقتور کو ہو تو میں چاہتا ہوں کہ اپنی خلافت میں اس کو دے دیتا ہوں۔ یہ سن کر سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا امیر المومنین، آخر کیوں نہیں؟ آپ کو تو اللہ کے رسول نے آگے بڑھایا ہے، جب اللہ کے رسول نے آپ کو آگے بڑھایا ہے تو کس کی مجال ہے کہ آپ کو پیچھے کر سکے؟ یہ کتنا محبت بھرا جملہ ہے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اہل بیت اطہار کی طرف سے حضرت صدیق اکبر کے لیے۔ مزید کوئی اس پہ آپ گفتگو فرمانا چاہیں تو؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ابھی شروع میں نے ایک واقعہ بھی ذکر کیا، اس کے علاوہ آپ کی محبت کی بہت بڑی علامت یہ ہے کہ آپ کی آپس میں رشتہ داریاں بھی تھیں، یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دیکھا جائے تو اپنی بیٹی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کی بارگاہ میں پیش کی، یہ بھی ایک اہل بیت سے جو ہے وہ رشتہ قرار پایا۔ اس کے علاوہ دیگر بھی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غالباً زوجہ، یہ بھی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی امام حسن کے وصال کے بعد یہ ان کے گھر میں تھیں، تو یوں رشتہ داریاں بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہل بیت اطہار کے ساتھ تھی۔ اور پھر یہی محبت کا انداز کہ آپ نے جو اہل بیت اطہار کے جو افراد تھے ان کے ناموں پر اپنے نیچے جو مزید اولاد تھی ان کے نام بھی رکھے ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں کچھ ایسے افراد ہیں جن میں ابو بکر، عمر جو ہے وہ نام ملتے ہیں، تو یہ بھی ایک محبت کا انداز ہے۔ اور دوسرا ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسن اور امام حسین سے کتنی محبت کیا کرتے تھے کہ ایک مرتبہ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے امام حسن کو اپنے کندھے پر جو ہے وہ بٹھایا اور نوازا سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو وہ جو سوال کیا تھا کہ اے سوار، یہ سواری کتنی اچھی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ سوار کتنا اچھا ہے، تو یہ سوال سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی قائم کیا تھا۔ اچھا، ایک اور واقعہ ملتا ہے کہ جب امیر المؤمنین سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور میں ایک مرتبہ نماز پڑھ کے جب باہر نکلے تو امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھیل رہے تھے، تو اب کتنی محبت بھرا ان کا انداز تھا کہ سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ سیدنا علی کو فرمایا کہ اے علی، یہ تمہارے بیٹے حسن یہ تم سے مشابہ نہیں ہے تو حضور سے مشابہ ہے۔ تو حضور اس پر جو ہے وہ سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم مسکرانے لگے اور خوشی کا انہوں نے اظہار فرمایا۔ تو یہ ان کی محبتیں تھیں کہ آپس میں خوش طبعی بھی کیا کرتے تھے، آپس میں کلام بھی کیا کرتے تھے، اور آپس میں محبتیں بھی ان کی تھیں۔ تو یہ تو دیکھیں ان کی محبت، اللہ بس ہمارے دلوں کو محبتوں سے سرشار فرما دے اور ہر طرح کی بد عقیدگی سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ تو ایک کالر نے سوال کیا تھا خوف خدا کے تعلق سے، تو اگر اس پر کوئی واقعہ آپ بیان کرنا چاہیں۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوف خدا کے حوالے سے بہت سارے واقعات ہیں اور آپ کے بہت سارے اقوال بھی ملتے ہیں، یعنی آپ پرندے کو دیکھتے تو آپ یہ خواہش کیا کرتے تھے کہ کاش میں یہ پرندہ ہوتا، اس کو ذبح کر دیا جاتا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ باغ میں داخل ہوئے، آپ نے پرندے کو دیکھا
کہ وہ کچھ کھا رہا ہے تو آپ نے ارشاد فرمایا پرندے تو کتنا خوش نصیب ہے، سبحان اللہ۔ تو ایک درخت سے کھاتا ہے، دوسرے درخت پہ جا کے بیٹھ جاتا ہے اور پھر بلا حساب جو ہے وہ اپنی منزل پہ چلا جائے گا۔ کاش ابو بکر بھی تیری طرح ہوتا، یعنی یہ خوف خدا تھا کہ کاش ہم سے حساب نہ لیا جائے۔ ویسے تو آپ قطعی جنتی ہیں، لیکن جتنا بڑا مقام ہوتا ہے خوف خدا بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ نے ایک مرتبہ ایک درخت کو دیکھ کر فرمایا کہ کاش میں یہ درخت ہوتا اور اس مجھے کاٹ دیا جاتا، اس درخت کو کاٹ دیا جاتا۔ اسی طرح ایک مرتبہ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ کاش میں کسی مومن صالح کے پہلو کا بال ہوتا۔ اسی طرح ایک اور روایت ملتی ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک مرتبہ شہد اور پانی کا پیالہ لایا گیا، اب صرف دیکھا اور اتنا روئے کہ دیگر صحابہ کرام بھی رونے لگے۔ اچھا دیگر صحابہ کرام خاموش ہو گئے کچھ دیر کے بعد، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مستقل زار و قطار روتے رہے۔ جب یہ دیکھا دیگر صحابہ کرام نے تو وہ دوبارہ رونے لگے۔ پھر کچھ دیر کے بعد آنسو پوچھنے کے بعد جب پوچھا گیا تو ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر تھا اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے پاس سے کسی چیز کو دور کر رہے تھے، تو میں نے جب عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ کس چیز کو دور فرما رہے ہیں، تو ارشاد فرمایا کہ دنیا میرے پاس آئی تو میں نے اس کو کہا دور ہو جا، تو دنیا نے کہا کہ آپ سے تو میں دور ہو چکی ہوں، لیکن آپ کے بعد والوں سے جو ہے وہ میں دور نہیں ہوں گی اور ان کو جو ہے وہ میں دیگر جو ہے آسائشوں کے اندر مبتلا کر دوں گی۔ تو یہ خیال کر کے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے۔ تو یہ بھی آپ کا خوف خدا تھا، اور بھی کئی واقعات سیدنا صدیق اکبر کے خوف خدا کے حوالے سے ملتے ہیں۔ نہایت متقی و پارسا صدیق اکبر ہے، نہایت متقی و پارسا صدیق اکبر ہے، تقی ہے بلکہ شاہ اتقیا صدیق اکبر ہے، یقیناً منبع خوف خدا صدیق اکبر ہے، یقیناً منبع خوف خدا صدیق اکبر عاشق خیر الورا صدیق اکبر عاشق خیر الورا صدیق اکبر۔ اللہ ان کے تقوی خوف خدا کا ہم سب کو حصہ نصیب فرمائیں۔ آئیے مزید ہم اپنے موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں، اشاعت پیکیج کو بھی مزید ہم شامل کریں گے، مگر ہم پہلے بات کرتے ہیں عشق رسول پر۔ تو ہم نے گفتگو کی اور یہ ایک پہلو ایسا ہے کہ جس پر جتنی بات کی جائے کم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صدیق اکبر سے اظہار محبت کرنا، شفقت فرمانا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات، اس بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ سبحان اللہ، بڑا ہی پیارا اور عشق کو بڑھا دینے والا یہ ٹاپک ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب خود اپنے غلام سے فرمائے کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، میرا محبوب ہے، تو اس کا مقام و مرتبہ کتنا ہوگا۔ تو بخاری شریف کی بالکل واضح روایت ہے کہ جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ہم میں اور لوگوں میں کون زیادہ محبوب ہے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا عائشہ۔ اب یہاں پر عائشہ فرمانے کے حوالے سے بھی بعض شاعرین نے فرمایا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل جوئی مقصود تھی۔ ظاہر بیٹی کی اگر تعریف ہو تو والد خوش ہوں گے، تو وہ محبت تو اپنی جگہ باقی تھی، لیکن ایک مقصد یہ بھی تھا کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دل جوئی ہوگی۔ اور جب پوچھا گیا کہ مردوں میں کون، تو بخاری شریف کی حدیث پاک ہے حضور نے فرمایا کہ ان کے والد یعنی عائشہ کے والد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اسی طرح بخاری شریف کی ایک اور روایت ہے اور اس کی جو شرح علماء نے کی ہے بڑی زبردست کی ہے، اس میں عشق میں اضافہ کر دینے والی اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقام کو مزید روشن کرنے والی یہ روایت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ پاک نے مجھے لوگوں کی طرف بھیجا تو بعض لوگوں نے مجھے جھٹلایا، لیکن ابو بکر نے میری تصدیق کی اور فرمایا کہ اپنا مال اور اپنا جان جو ہے وہ اپنی جان میرے اوپر انہوں نے خرچ کی۔ حضور نے فرمایا کہ کیا تم میرے لیے میرے صاحب کو چھوڑ نہیں سکتے، یعنی میرے لیے الگ نہیں کر سکتے کہ میں ان کو اپنے سلیکٹ کر لوں۔ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیات اتنی ہیں
کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام شانوں سے ہٹ کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان کو بیان کیا اور ان کو اپنے لیے خاص چن لیا, سلیکٹ کر لیا کہ ان کو میرے لیے چھوڑ دو, کہ انہوں نے میری تصدیق بھی کی اور اپنا مال اور اپنی جان ہر چیز میرے لیے جو ہے وہ رکھی ہے. اور اس کی شرح میں مفتی شریف الحق امجدی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے قلب مبارک میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور محبت کتنی زیادہ تھی کہ آپ نے صحابہ کو فرمایا کہ ان کو میرے لیے الگ کر دو, یہ خاص میرے لیے ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتنی محبت تھی. اور یہ ایک بڑی قابل غور بات بھی ہے اور شاید بہت کے لیے نہیں بھی ہوگی کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے دوستی بڑی پرانی تھی. سبحان اللہ. اب جیسے کہ اعلیٰ حضرت نے بھی لکھا کہ 16 سال سے رفاقت اختیار کی, اور بخاری شریف کی حدیث پاک ہے بی بی عائشہ کہتی ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام اور میرے والد میں اتنی گہری دوستی تھی کہ کوئی دن ایسا نہیں گزرتا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے گھر پہ تشریف نہ لاتے ہوں, روزانہ تشریف لاتے تھے. اب دیکھیں جب ایک ہی علاقہ ہو, عمر بھی قریب, عمر کے حساب سے تو اعتبار سے قریب تھے, یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام 2 سال جو ہے وہ تقریباً عمر کے اعتبار سے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑے تھے. تو اب علماء نے لکھا ہے یہ کہ عمر بھی قریب قریب تھی, ہم عمر تھے, اور پھر محلہ بھی ایک تھا, پھر بزنس بھی دونوں کیا کرتے تھے, تجارت وغیرہ کے معاملات تھے. تو یوں ان کے دونوں کے درمیان دوستی بہت گہری تھی. اور دوستی ظاہر ہے جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اور سیدنا صدیق اکبر کی ہوگی تو پھر کتنی عالی شان ہوگی. اور ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات جو علماء نے فرمائی وہ یہ کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو طبیعت تھی وہ بڑی نفیس تھی. سبحان اللہ. تو یوں چونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شروع سے ہی صحبت رہی, دوستی رہی, تو آپس میں محبت بھی بہت زیادہ گہری تھی. تو یہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا مقام. اور کئی ایسی روایات ہیں جس کو بیان کرتے ہوئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ اے صدیق یہ تمہارے لیے ہے, ابو بکر تمہارے لیے. اس طرح ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جبرائیل امین میرے پاس آئے اور مجھے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے جنت کا وہ دروازہ دکھایا جہاں سے میری امت داخل جنت ہوگی. تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ میری خواہش ہے کہ کاش میں بھی آپ کے ساتھ ہوتا تو میں وہ دروازے دیکھ لیتا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ابو بکر میری امت میں سب سے پہلے جنت میں داخل ہونے والے تم ہی. اللہ اللہ. ماشاء اللہ. آئیے ہم ایک اور آپ کو پیکج دکھاتے ہیں. مفتی اہل سنت مفتی محمد قاسم اتاری دامت برکاتہم عالیہ کا ایک ویڈیو ہے, ویڈیو کلپ ہے جس میں آپ نے پنجابی میں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی شان کو بیان کیا ہے. آئیے وہ دیکھتے ہیں. سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دے فرمان مبارک اس حوالے دے نال بہت خوبصورت ہے. فرمایا کہ منو جنہ نفع صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دے مال نے پہنچایا اینا نفع کسی ہور دے مال نے نہیں پہنچایا. ایک دوسری حدیث مبارک ہے, فرمایا کہ جس بندے نے بھی دنیا دے اتے میرے اتے کوئی احسان کیتا یعنی خدمت کیتی, میں دنیا دے اندر ادا بدلہ چکاتا سوائے ابو بکر صدیق دے کہ ایدے احسانات دا بدلہ میں قیامت دے دن ہی ادا کروں گا. تیسری حدیث مبارک ہے گی ہے, فرمایا کہ لوگاں وچوں کوئی ایسا نہیں ہے گا جنہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے تو زیادہ اپنی جان و مال دے اعتبار نہ میرے اتے احسان کیتا ہوگا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے دے مال خرچ کرن دے یا جڑیاں صورتیں ہے گیاں وہ اس طرح کی قرآن پاک دی آیت مبارک ہے گیا کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں دن رات اعلانیہ خفیہ خرچ کرتے ہیں. اس آیت مبارکہ دے شان نزول دے بارے سے ہے گا کہ اے آیت مبارکہ بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے سے کہ آپ دے کول 40,000 درہم سی, آپ نے 10,000 درہم جڑے اعلانیہ خرچ کیتے, 10,000 درہم پوشیدہ خرچ کیتے, 10,000 درہم دن چ خرچ کیتے, 10,000 درہم رات چ خرچ کیتے, اور آپ دی فضیلت دے اندر ہی یہ آیت مبارکہ نازل. ایک اور آیت مبارکہ ہے قرآن پاک فرمایا
والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، وہ ہستی جو سچ لے کر آئی اور وہ جس نے اس کی تصدیق کی، یہی متقی ہے۔ اس آیت مبارکہ دی تفسیر دے اندر بھی ہے کہ سچ لیاون والے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور سچ دی تصدیق کرنے والے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا خوبصورت امیر المؤمنین ہے آپ امام المسلمین ہے آپ، نبی نے جنتی جن کو کہا صدیق اکبر ہے، نبی نے جنتی جن کو کہا صدیق اکبر ہے۔ ماشاءاللہ۔ ایک کال دیجیے گا۔ محمد ارسلان اتاری، مدینہ الاولیاء ملتان جدید سے بات کر رہا ہوں۔ سلسلہ محبت کی باتیں، سلسلہ بہت ہی پیارا چل رہا ہے۔ مسلم بھائی، آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ ہمارے حضرت ابوبکر صدیق نے جو کفار کو بھی نیکی کی دعوت دی تھی اور ان کو نیکی کی دعوت دے کر مسلمان کیا تھا، اگر کیا تھا تو کچھ مدنی پھول ارشاد فرمائیں۔ یہ کوئی ایک واقعہ نہیں، اس طرح کے کئی واقعات ہیں، بلکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ، عشرہ مبشرہ جو صحابہ کرام ہیں، 10 وہ صحابہ جن کو نبی پاک نے نام دے لے کر جنت کی بشارت عطا فرمائے، ان میں سے 5 صحابہ وہ ہیں جو صدیق اکبر کی دعوت پر ایمان قبول کیا جنہوں نے، اور صحابیت کے مرتبے پر فائز ہوئے۔ اور اس طرح کے بہت سارے واقعات ہیں۔ جب آپ جس دن آپ ایمان لائے اس دن بھی یا اگلے دن آپ نے جو نیکی کی دعوت کا سلسلہ شروع کیا، تو کتنے افراد ایمان لے کر آئے تھے آپ کی نیکی کی دعوت سے؟ پہلے دن غالباً 4 تھے، اس کے بعد یا پہلے دن 3 تھے، اس کے بعد 2 اور 3 مزید وہ کہ جو عشرہ مبشرہ میں تھے۔ اس کے علاوہ تو کئی صحابہ کرام جن کو بعد میں مقام صحابیت نصیب ہوا، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی کی نیکی کی دعوت کی برکت سے اسلام لے کر آیا۔ بلکہ آپ کا تو یہ واقعہ بھی ملتا ہے کہ جب اس وحی کا نزول ہوتا تھا تو آپ نے اپنے باغ کے اندر ایک چھوٹی سی مسجد بنا رکھی تھی، اور وہاں پر آپ نوافل ادا کیا کرتے تھے، اور جب آپ تلاوت کرتے تھے تو مشرکین مکہ کے جو بچے اور جو عورتیں ہوا کرتی تھیں وہ آگے قریب آ جایا کرتی تھی، اور اس تلاوت سے اتنی متاثر ہوتی تھیں کہ وہ ان کا دل چاہتا تھا کہ ہم مزید اس کو سنیں۔ تو اب جو کفار مکہ تھے انہوں نے یہ التجا کی کہ نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں کہ آپ انہیں کہیں کہ یہ آہستہ قرات کیا کریں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے بیوی بچے آپ کے دین میں داخل ہو جائیں۔ تو آپ کی قرات ایسی ہوا کرتی تھی، جب آپ نیکی کی دعوت دیتے ہوں گے تو پھر کیا انداز ہوتا ہوگا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یہاں پتہ چلا کہ نیکی کی دعوت دینا اور قرآن کی تلاوت کرنا یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول تھا۔ ہمیں بھی ایک امتی ہونے کی حیثیت سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے محبت کا تقاضا ہے کہ ہم بھی نیکی کی دعوت دیا کریں۔ ایک اور کال دیجیے گا۔ محسن بھائی، یہ بتائیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا عفو و درگزر کیسا تھا؟ جواب ارشاد فرما دیجیے، جزاک اللہ خیر۔ عفو و درگزر کے تعلق سے واقعات تو بہت سارے ہیں جس میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو معاف فرمایا اور درگزر کیا۔ فی البدی کوئی ذہن میں میرے واقعہ نہیں ہے، اگر فراز بھائی کے ہوگا تو وہ عرض کر ارشاد فرما دیں گے، مگر یہ کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اگر آپ پڑھنا چاہیں تو فیضان صدیق اکبر، یہ کتاب مکتبۃ المدینہ کی بہت خوبصورت کتاب ہے اور بہت ہی جاندار مواد اس کے اندر، تقریباً 500 کتب سے اس میں مواد کو جمع کیا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ اس طرح کے واقعات بھی آپ کو وہاں مل جائیں گے اور آپ کو صدیق اکبر کی سیرت سے شناسائی حاصل ہوگی۔ عفو درگزر کے حوالے سے ایک بہت بڑا طویل واقعہ امیر علیہ سنت نے عاشق اکبر کے بالکل شروع میں لکھا ہے کہ جب آپ اسلام لے کر آئے اور آپ جو ہے وہ مکہ مکرمہ میں کعبۃ اللہ مشرفہ میں عبادت کے لیے بھی جاتے تھے، تو وہ جو مشرکین مکہ تھے وہ آپ کو بڑی تکلیف دیا کرتے تھے، اذیت دیا کرتے تھے۔ مطلب اپنے بھائیوں کے ساتھ، مسلمان لوگوں کے ساتھ تو عفو درگزر اپنی جگہ، لیکن صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی ایک اسٹیٹس تھا، آپ بہت بڑے تاجر تھے، لیکن چونکہ شریعت کی طرف سے یوں اجازت نہیں تھی اور یوں حضور علیہ السلام کا حکم نہیں تھا، تو آپ نے ان سے بھی عفو درگزر فرمایا۔ اور یہ پورا طویل واقعہ آخر میں پھر یہ لکھا بھی ہے کہ جب آپ کو ہوش آیا، کیونکہ آپ کو اتنا اذیت دی گئی تھی، اتنا مارا گیا تھا کہ آپ جو ہے بے ہوش ہو گئے تھے، اور جب آپ کو ہوش آیا تو پہلی آپ کی زبان پر یہ الفاظ تھے کہ نبی پاک علیہ السلام کیسے ہیں۔ یہاں پر بھی علماء نے لکھا ہے کہ یہ بھی آپ کے عفو درگزر کے واقعات میں سے ہے کہ آپ نے ان کو رپلائی نہیں دیا، یوں بدلے کے طور پر ان کے ساتھ کوئی بھی کارروائی نہیں کی، بلکہ وہاں پر بھی آپ نے صبر و تحمل سے کام لیا۔ سبحان اللہ، بڑی خوبصورت بات آپ نے کی۔ اچھا، آخر میں 2-3 منٹ رہ گئے، اگر آپ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عبادت سے محبت پر کچھ بات کریں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عبادت سے تعلق کیسا تھا؟
عبادت کے اندر ظاہر ہے کہ بہت ساری چیزیں آتی ہیں، اور سخاوت بھی یہ بھی عبادت ہی کا شعبہ ہے، اسی طرح نماز پڑھنا، نوافل کی ادائیگی کرنا، اور صدقہ و خیرات کرنا، قریبوں کی مدد کرنا، بہت سارے اس کے شعبہ جات ہیں. لیکن ظاہر ہے کہ جو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی تھی وہ لمحہ لمحہ عبادت میں ہی گزرا کرتی تھی. ان سے تصور نہیں ہوا کرتا تھا کہ وہ عبادت سے ہٹ کر جو ہے وہ کوئی کام کریں، ہر چیز میں اچھی نیتیں کرنا. آپ کے نوافل کے حوالے سے ملتا ہے کہ جب آپ نوافل کی ادائیگی کرتے تھے تو اتنا خشوع و خضوع کے ساتھ آپ نماز پڑھتے تھے، گویا لگتا تھا کہ کوئی لکڑی جو ہے وہ سیدھی کھڑی ہوئی ہے، اتنا آپ کا خشوع و خضوع ہوا کرتا تھا. اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ آپ جو ہے وہ دن میں مستقل روزے رکھا کرتے تھے، رات میں نوافل ادا کیا کرتے تھے. پھر وطر کے حوالے سے لکھا ہے کہ آپ اول وقت میں جو ہے وہ وطر ادا کیا کرتے تھے. اور جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ تم وطر کب ادا کرتے ہو، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں رات کے اول حصے میں ادا کر لیتا ہوں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی تعریف فرمایا کہ یہ احتیاط کی بنیاد پر یہ جلد جو ہے وہ وطر ادا کر لیا کرتے ہیں. اور جب عمر فاروق اعظم سے پوچھا تو انہوں نے کہا میں رات کے آخر میں حصے میں پڑھتا ہوں، تو ان کی بھی تعریف فرمائی. لیکن یہ کہ یہاں دیکھیں کہ دونوں کی جو ہے وہ دل جوئی بھی فرما رہے ہیں، دونوں کی جو ہے وہ حوصلہ افزائی بھی فرما رہے ہیں. اسی طرح جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی روایت ملتی ہے کہ ایک دن آپ نے پوچھا کہ آج روزہ کس نے رکھا ہے، مریض کی عیادت کس نے کی ہے، تو ہر کام پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو صدیق اکبر رضی اللہ عنہ لبیک کہا کرتے تھے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میں نے روزہ بھی رکھا ہے، آج میں نے جنازے میں شرکت بھی کی ہے، آج میں نے مریض کی عیادت بھی کی ہے. تو یوں کئی واقعات آپ کی عبادت کے حوالے سے، تلاوت قرآن کے حوالے سے جیسے میں نے ابھی ذکر کیا، اور کئی اس طرح کی روایات ہیں کہ آپ رات بھر جو ہے نوافل کے اندر قرآن کی تلاوت کرتے رہتے تھے. تو اس طرح کے کئی واقعات ہیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے. روزے کے تعلق سے بھی ہے کہ الزہد للامام احمد میں روایت ہے، حضرت سیدنا ابو بکر بن حفص رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ مجھے خبر ملی ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرمیوں میں نفلی روزے رکھتے اور سردیوں میں اسے چھوڑ دیا کرتے تھے. یعنی گرمیوں میں، حالانکہ سردیوں میں رکھنا آسان ہے مگر آپ سردیوں میں نہیں گرمیوں میں رکھتے تھے تاکہ تکلیف زیادہ ہو، مشقت زیادہ ہو، اللہ کی رضا زیادہ ملے. اور پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تو کیا شان ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کے ہر دروازے سے پکارا جائے گا کہ ابو بکر آؤ، اس طرف سے ہو کر تم جنت میں داخل ہو جاؤ. آپ کی عبادت، آپ کی ریاضت کی کا عالم، اللہ اکبر، محبت قرآن، محبت نماز، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. آج کے پروگرام میں ہم نے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے محبت کی باتیں کی، عشق کی باتیں کی، آپ کا انداز، آپ کا طریقہ کار، آپ کی خلافت، اور آپ کا اللہ و رسول سے محبت کا انداز، اللہ و رسول کا آپ کے ساتھ محبت، اور نبی پاک کی آپ پر شفقت، ان تمام چیزوں کو ہم نے ذکر کیا. اللہ کریم صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیضان ہمیں عطا فرمائے. آج ہم نے صدیق اکبر کے حوالے سے محبت کی باتیں، عشق و محبت کے انداز سنے. اللہ کریم ہم سب کو تا دم مرگ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سچی محبت میں جینے اور بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. بنا لو اپنا دیوانہ، بنا لو اپنا مستانہ، خزانے میں تمہارے کیا کمی پیارے نبی